برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، زمین کی اصلاح کیے جانے کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کیا ہے؟ انسانوں کا جینا تنگ کر دینا، کسی بھی اعتبار سے ہو، حتیٰ کہ راستے میں کچرا ڈالنا یہ بھی ایک فساد ہے۔ لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے تکلیف دہ چیز کوئی رکھ دینا یہ بھی فساد ہے زمین پر، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو سختی کے ساتھ منع فرماتا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مجھے یہاں بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام وہ عظیم دین ہے جو دنیا سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ کسی کی بالادستی، کسی کی زبردستی اس دین پاک میں نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہو تو میں بتاؤں، ایران کے ایک بادشاہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی گئے، سفیر بن کر کے گئے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سا دین تم لوگ لے کر کے آئے؟ تو صحابی نے ایک جملے میں یوں کہا تھا، وہ دین ہمارے پاس آیا ہے جو انسان کو انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر خالق کی عبادت میں لے کر جاتا ہے۔ انسان کو انسان کی بالادستی یا اس کی تمام تر محکومیت سے ہٹا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرنگوں کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے اسلام کی تصویر اپنے دماغ میں بنا لی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اس طرح سے ہے، اسلام اس طرح سے ہے۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے انسیڈنٹ پیش آتے ہیں جو اپنے رائے سے اور اپنے دماغ سے کچھ مسلمان کر جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ان کے صحابہ نے کر کے دکھایا، وہی اسلام ہے۔ آج پوری دنیا جس طرح سے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے کاموں کی وجہ سے، اسلام کے تعلیمات کی وجہ سے نہیں۔ کاش اگر وہ اسلام کی سچائیوں کو پڑھے ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ اسلام یہ ہے نہیں، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کس کے تھرو ہو رہا ہے۔ جو ظلم، جو فساد، جو فتنہ پوری دنیا میں مچایا جا رہا ہے، اگر وہ کسی ویکتی کے ذریعے سے، کسی انسان کے ذریعے سے ہے تو یہ اس کا عمل ہے، اس کے دین کا نہیں، کیونکہ وہ دین کا ٹھیکیدار نہیں۔ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے اور اس میں مست ہو کر لوگوں سے لڑتا بھیڑتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے، یہ دین کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی تاش کے پتوں پر بیٹھا پوری پوری رات گزارتا ہے تو یہ اس کی بد کرداری ہے، اس کے بد اخلاق ہیں، اسلام کا یہ حصہ نہیں، اسلام نے اسے دیا ہی نہیں ہے۔ کوئی نوجوان آوارہ بگڑا ہوا لڑکیوں کی طرف غلط نظریں مارتا ہے اور پاک باز خواتین کی زندگی کے لیے وہ دشوار بن گیا ہے تو وہ شیطان ہے، وہ اسلامی حصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے
کہ اس پوری کائنات میں اسلام آیا ہی ہے فتنہ اور فساد اور ہر برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ جس دور میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں، کون سے لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہاں پر؟ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تو تھے جو شراب نوشی میں فخر کرتے تھے، جوا بازی ان کا شعار تھا، عورتوں کو بازاروں میں لا کر نیلام کر دیتے تھے، بچیاں پیدا ہوں تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ یہ وہی لوگ تو تھے اس وقت۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کے بعد ایک ایک برائی کا خاتمہ ہوا یا نہیں؟ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایک ایک برائی ختم ہوتی چلی گئی۔ جس مکہ میں پیدا ہونے والی بچی کا گلا گھونٹ کر کے دفن کر دیا جاتا تھا، اسی مکہ سے میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے متعلق کہ عورت اگر تمہاری ایک بیٹی ہو، اس کی پرورش کر کے تم نے صحیح جگہ اس کو شادی کر کے دے دیا تو حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹی کا حق یہ بتایا اسی مکہ مکرمہ میں جہاں لوگ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا خاتمہ فرمایا۔ ارشاد کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تم کیا سمجھتے ہو عورتیں بازاروں کی زینت ہیں؟ تمہاری اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، بہن ہے تو تمہارے حق میں اس کی دعائیں قبول ہیں، بیوی ہے تو اس کو ایک لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے۔ عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ جہاں بچوں پر ظلم ہوتا تھا نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا۔ بوڑھوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بیواؤں کو تو معاشرے میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے لیے الگ بستیاں ہو جاتی تھی۔ شگن اب شگن یہ بھی ہمارے علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں سب چیزیں۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے، ستی کی رسم یہاں پر بھی ہوا کرتی تھی، عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا، مگر نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے حقوق کو صرف بڑھایا نہیں، آپ نے جتنے نکاح فرمائے سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے، یہ ساری بیویاں آپ کی بیوہ ہی ہیں۔ بیوہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی زینت بنائی، بلکہ کروڑوں مومنوں کی ان کو ماں کا درجہ عطا فرمایا۔ ایک ایک برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام اس روئے زمین پر آیا، لیکن افسوس یہ ہے میرے عزیزو، حالات اس طرح کروٹ لے چکے۔ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہوئے، اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا اپنے دیش سے، اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ یہ دین بڑی شان سے نکلا تھا اپنے وطن سے اور ہر کسی نے اس کو گلے لگا لیا تھا، اور آج یہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان اجنبی بن چکا ہے۔ یہ دین اسلام اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں اجنبی بنا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسلام کی اس عظیم چھبی کو، اس عظیم صورت کو مسخ کرنے کے لیے صرف غیروں نے نہیں، جبہ ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھنے والوں نے بھی بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہندوستانی نہیں پوری دنیا جن مظاہر کو دیکھ کر کے خوفزدہ ہوتی، جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ دہشت یہ ایک ورڈ ہے، دہشت ڈر کو کہتے ہیں، خوف پیدا کرنا۔ مطلب میں اگر چند بچوں کو سامنے لے کر کے تلوار دکھا دوں، آگ لگا کر کے دکھا دوں، تو بچوں کے دلوں کے اندر خوف آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈر پیدا کرنا، یہی ورڈ ہے دہشت گردی۔ اسی کو آتنکوادی کہا جاتا، آتنکواد بھی اسی کو کہا گیا کہ ڈر پیدا کرنا لوگوں کے دلوں کے اندر، ٹیررزم اس کو انگلش میں، کہ لوگوں کو خوف کا ماحول بنا کر کے رکھنا کہ ڈرتے رہے لوگ۔ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا فرماتا ہے؟
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے رسول آپ ان کو صرف واعظ و نصیحت کریں، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول آپ کے دل کی نرمی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اگر آپ سخت لہجہ استعمال کریں گے تو یہ سارے لوگ دور ہو جائیں گے۔ کس کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ رسول اللہ کے لیے، کہ سخت لہجہ استعمال نہ کریں۔ زبان کا سخت لہجہ استعمال کرنے کو منع کیا گیا کہ لوگ بکھر جائیں گے۔ یہاں پر جو دہشت گردی کا لفظ استعمال ہے پوری دنیا کی ڈکشنری میں یہ نیا آیا ہوا، اور لوگوں نے تو اب اسلامو فوبیا نام سے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا۔ اسلامو فوبیا کیا ہے؟ اسلام کے نام سے لوگوں میں ہیبت طاری کرنا، دہشت طاری کرنا، ڈر طاری کرنا۔ اگر یہ چند جماعتیں مل کر کرتی ہیں بنام مسلمان، چاہے وہ پاکستان کی رہنے والی ہوں، افغانستان کی ہوں، سیریا کی ہوں، عراق کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، لیکن وہ اسلام کی ٹھیکیدار نہیں ہو سکتی، وہ اسلام کی ذمہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دماغوں سے اسلام کی صورت بنائی ہوگی، ڈر پیدا کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تو تبلیغ نہیں فرمائی۔ آؤ آپ کو میں بتاؤں، ایک جنگ سے واپسی کے دوران صحابہ بھی سب تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ حضور بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، صحابہ بھی لیٹ گئے، سب کی آنکھیں لگ گئی ہیں تھکان کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت کے پاس لٹکائے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک دشمن جماعت کا شخص آیا جو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ آتے ہی دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، سیدھے گیا اور حضور کی تلوار لے لی، تلوار پکڑ لی، حضور کی آنکھیں کھلی، آپ نے دیکھا کہ یہ تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں یمنعک منی، اے محمد بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ تلوار کھینچے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے وقت میں آ کر کے اس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے۔ حضور بیدار ہو کر کے جب دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے آج مجھے تجھ سے کون بچائے، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ، مجھے میرا رب بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ وہ سامنے والے کے جسم کے اندر پتہ نہیں کپ کپی تاری ہوئی اور اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو ذرا، جو شخص آپ کو مارنے کا پورا پلان کر چکا ہو، اچانک وہ فیل ہو گیا اور آپ کو بڑھت مل گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے وہی جملہ اس سے پوچھا، من یمنعک منی، بتا تجھ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے یہی جملہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا، تلوار اب میرے ہاتھ میں۔ اور صحابہ بھی جاگ گئے تھے۔ وہ شخص صرف اتنا کہتا ہے، انت کریم ابن کریم، تم شریف کے بیٹے شریف ہو۔ بس میں نے اتنا ہی سنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ لی اور کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور معاف کر دیا۔ سختی کے ساتھ جو تلوار اٹھایا ہے، دنیا کا تو دستور ہے، لڑائی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ سے لڑنے آیا ہو۔ اپنے ڈیفنس میں آدمی لڑتا ہے، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر کیا جو آپ پر تلوار اٹھایا ہوا تھا۔ چاہتے تو ڈر سناتے، ٹکڑے کر کے اس کی قوم کے پاس بھیجتے اور دہشت پھیلا دی جاتی کہ ڈرو کہ جو بھی اس طرف آئے گا اس کی حالت یہ کر دی جائے گی۔ ناگزیر حالات جب پیدا ہوئے تب جنگیں ہوئی ہیں، بہت ایسی حالتیں آ گئی ہیں کہ جینا تنگ کر دیا گیا ہے، تب جنگیں ہوئی ہیں، ورنہ تو اسلام کا دستور یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم دشمن سے لڑنے اور بھڑنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، ہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی تمہارے اوپر، تب وہ جنگ کے ناگزیر حالات میں کہا گیا،
لیکن آج جو حالات پیش آئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دہشت کا لفظ ہمارے ساتھ جو جوڑا گیا ہے، آتنک کا لفظ یا ٹیرر کا لفظ جو جوڑا گیا ہے، چند لوگوں کے اعمال ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ابھی ہمارے ملک میں دلی میں جو بلاسٹ ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ شروعاتی تحقیقات میں جو نام پیش کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام. کون سے مسلمان ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے تھے؟ اور اس سے حاصل کس کا فائدہ ہوا؟ مجھے کوئی بھی سینس رکھنے والا مسلمان ہو، کوئی بھی بتائے. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے نوجوان جذباتی ہو گئے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کفار و مشرکین کی تکالیف کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں ایسے قدم اٹھا لینا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا، ایکسٹریمزم، شدت پسندی دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایسا نہیں کہ تم تشدد کرو گے تو سامنے والا تشدد نہیں کرے گا. تم ایک کرو گے سامنے دو کرنے والے ہوں گے، تم دو کرو گے چار کی شدت اور ہو جائے گی. یہ حل نہیں ہے دنیا میں. جن نوجوانوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اگر میری بات وہ سنتے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں، کس کا بھلا کیا ہے؟ ان جماعتوں نے اس طرح کے قتل و غارت سے، اس طرح کے بلاسٹ سے کس کا بھلا کیا ہے؟ امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، ملک کا، کس کا؟ کسی کا نہیں. ناحق راستے میں چلنے والوں کی جانوں کو لینا. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. چھٹے پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلاسٹ کر لینا، کسی بھی علاقے میں جا کر کے بارود سے اڑا دیا جانا، اس کو جہاد سے تعبیر کرتے ہو؟ جہاد کی وہ جو اعلیٰ اور پاکیزہ صورت ہے اس کو مسخ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے درمیان بری شکل پیش کرنے کے لیے. میں نے تو کبھی آج تک یہ محسوس بھی نہیں کیا. عراق کے بھی بہت سارے سفر کیے. چند سالوں پہلے پوری دنیا میں IS نے اپنی دہشت پیدا کر کے رکھی تھی. کیا تھی یہ جماعت؟ کبھی بھی قریب سے دیکھنے والا اور پڑھنے والا سمجھ سکتا تھا اسلام کی بو باس بھی انہیں نہیں لگی. جو 12 سال کی 13 سال کی لڑکیوں کو عراق کی منڈیوں میں لے جا کر کے بیچتے ہوں، چھوٹی لڑکیوں کو، وہاں کے حالات ہمیں پتہ ہے، اور ان کی تربیت ایسے کرنا، پورا پیٹرول کی چوری کرنا، دنیا میں بیچنا، اور یہ قتل و غارت اور یہ جو فساد مچایا تھا، اس فساد کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے آیت کیا پڑھی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس پوری زمین پر کہیں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کیے جانے کے بعد. ارے میاں یہاں کچرا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تم خون بہانے کی بات کرتے ہو. ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار جو ہوگا، ارے شیر تو میدانوں میں لڑے جاتے ہیں، مقابلہ ہوگا تو میدانوں میں مقابلہ ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ناحق کوئی بھی راستہ چلنے والے کی جان لے لی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے. ہرگز نہیں. میں سخت مذمت کرتا ہوں ایسے تمام گتیویدیوں کا. کوئی بھی نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نقصان کتنا لمبا ہوتا ہے، کتنا لمبا نقصان ہوتا ہے. ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا، چند مہینوں پہلے کشمیر میں جو ہوا تھا، پہلگام میں چن چن کر کے جن لوگوں کو مار دیا گیا تھا، وہ جو سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے وہ کس کے دشمن تھے؟ کس کے دشمن تھے؟ جن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کر کے نام پوچھ کر کے مارا، وہ کس کے دشمن تھے؟ کیا اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، یا تمہارے قرآن حدیث کسی کی دشمنی کی تھی جن کو پکڑ کے مارا گیا؟ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گھومنے آئے اور اس کو مار دیا جائے؟ ان ظالم کتوں نے جن لوگوں کو مارا، اس کے بعد جو دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے دنیا میں اور دوسری جگہوں پر؟ غیر مسلموں کے پاس یہی میسج جاتا ہے کہ یہ اس طرح تنہا پا کر کہیں پہ بھی قتل کر سکتے.
پورے مسلمانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا. آج جو ہوا اس کا بھی اثر وہی ہوگا جو 9/11 کے بعد ہوا تھا. آپ کو پتا ہے 2001 میں امریکہ کے اندر جو بلڈنگیں گرا دی گئی تھی جس میں 3000 لوگ قریب مارے گئے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملے ہوئے تھے, اس کی تحقیقات ہوئی. اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد افغانستان سے ذمہ داری قبول کی ایک جماعت نے کہ اس کو ہم نے کیا, لیکن اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ تقریباً 11-12 سال تک اس شہر میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا جینا تنگ ہو گیا. کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیا کس نے, لیکن قصور بھر کون رہا. اس لیے میرے عزیزوں, کوئی ایک نوجوان اگر ایسی حرکت کرتا ہے, ابھی جیسے تحقیقات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ڈاکٹر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, شروعاتی تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کتنا عظیم پیشہ تھا جس کو اختیار کیا گیا. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل بنایا گیا ہوا کئی جگہوں پر ہوتا ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ چیزیں جو یہ حرکتیں ہوئی ہیں ریئل کچھ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں, کیونکہ جیلوں میں نے دیکھا ہے پولیس ATS سب کو یوں ہی اٹھا کر کے نہیں بھر دیتی, ان کے حالات ہوتے ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے, ان سے بات بھی کیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پولیس سے تو وہ اپنا جرم چھپا سکتا ہے, قیدیوں میں آپس میں تو اپنا جرم بتاتا ہی ہے کیا 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 تھا. ہمیں پتا ہے کیا کیا پلاننگ کیے جاتے تھے. پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارا کا سارا فیک ہوتا ہے, مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے. نہیں, سب فیک نہیں ہوتا, کچھ ملوث ہوتے ہیں, پلاننگ میں اس طرح کے شریک ہوتے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, ان کو کون ڈائیورٹ کرتا ہے, کون فنڈنگ کرتا ہے. یہ سب حکومت کے اور ڈپارٹمنٹ کے کام ہے کہ ان لوگوں کو امن کو نقصان پہنچانے والی ایسی ہر چیز کو وہ روکیں. اس کا اثر اب کیا ہوگا؟ کیا ہمارے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں تو کیا ان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا؟ یہ بھی ڈاکٹر بن کر کے کہیں ایسا بلاسٹ تو نہیں کرنا چاہتا. ان ظالم کتوں نے اپنی حرکتوں سے کتنے بچوں کی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہے, اور فائدہ کس کا کیا ہے, کس کا فائدہ کیا؟ میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں, یہ اگر اسلام کا نام لے کر کے یا بدلہ لینے کی بات کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کل اگر اس علاقے میں میں ہوتا یا آپ بھی ہوتے تو بھی اڑ گئے ہوتے نا, مر گئے ہوتے ہیں. انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ چلنے والا کون ہے, کیا ہے. کیا یہی اسلامی جنگوں کا نظام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ایک حصہ ہے؟ سنو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پراپر جنگ میں بھی جب بھیجتے تھے تب بھی صحابہ کو فرماتے تھے راستہ چلتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا آدمی ہو تو اس کی طرف تلوار نہیں اٹھانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو جنگ کی حالت بھی نہیں ہے ابھی ہماری, کہیں جنگ کی حالت میں ہے ہم لوگ, جنگ کی حالت میں نہیں. پراپر جنگ جہاں ہو رہی ہوتی وہاں کے لیے بھی میرے آقا فرماتے کہ وہاں کے بوڑھوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو, عورتوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو, حاملہ عورت ہے تو اس کو چھوا نہ جائے, ان کو قیدی نہیں بنایا جائے. اور یہ تو چھوڑیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تو یہ بھی تعلیم دیتے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو ان کی جو بھی عبادت گاہ ہے, عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو گے, وہاں کے درختوں کے پتے نہیں اکھاڑو گے, جو تم کو مارنے کی کوشش کیا اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی. یہ نظام تھا. اور یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اڑا دینا, اسلام سے کوئی, میری ان باتوں کو کچھ لوگوں تک مجھے پتا ہے پہنچتی ہوں گی, اور وہ شدت پسندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہاں کی مصلحت پسندی اور حکمت پسندی کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں گے. ہم کو یہ ساری مصلحت پسندی کی ضرورت بھی نہیں, ہم کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دین پر جب کبھی دھبا لگنے کی صورت آئے تو ہم چیخ کر کے بولیں گے, چاہے وہ ہمارے اندر موجود کوئی منافق ہو اس کو بھی پکڑ کر کے ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا.
اس لیے ہمیں بولنا ضروری ہے، چاہے وہ اسلامی نام سے کوئی ملک بھی ہو، پاکستان، افغانستان، عراق، شام، کہیں پر بھی پنپنے والے، ہم سب سے پہلے ٹٹول کر کے دیکھیں گے۔ تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری داڑھی کو دیکھ کر، تمہارے جبے کبے کو دیکھ کر، تمہارے نظام حکومت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ خلیفہ آ گیا ہے، یہ اسلام کا بول بالا آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹٹول کر کے دیکھیں گے کہ اس کی سیرت صدیق اکبر سے ملتی ہے یا نہیں، فاروق اعظم سے ملتی ہے یا نہیں، عثمان و علی سے ملتی ہے یا نہیں، اس کی تعلیمات میں میرے مصطفیٰ کا عشق جھلکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جھلکتا ہم اپنی ٹھوکر پر اس کو رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی اونچی پگڑی پہنتا ہو۔ ہاں، اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے تو کسان کا بچہ بھی ہو تو ہمارے سر کا تاج۔ میرے عزیزوں، بس میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جو شکل بگاڑنے کے لیے کوششیں کی ہیں، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہو، میں نے قید کی حالت میں دیکھا تھا کچھ وہ لوگ جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایسے ایکٹیو تھے کہ ان کو ساری خبریں معلوم تھیں، کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مطلب دوسرے ملکوں میں جو یہ ٹیرر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ساری چیزیں، اور وہ بند بھی ہیں، قید بھی ہیں، بہت سارے ایسی ساری چیزیں میں نے دیکھا۔ تو ان چیزوں میں تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، کہ تم یہ ساری چیزیں کرتے رہو؟ نوجوانوں، سوشل میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کا استعمال بھی صحیح انداز سے کرو، صحیح طریقوں سے کرو۔ زبردستی ایسے سٹیٹس لگانا جو کسی دوسرے کے اندر دہشت پیدا کرے، ڈر کا ماحول پیدا کرے، حرام ہے۔ ایک سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، تم اگر اپنی ذات سے لوگوں کو ڈراتے ہو تو یہ حرام کام کر رہے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف اور صرف تم سے نہیں ڈریں گے، پورے اسلام سے وہ ڈرنے لگ جائیں گے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ ماحول تو یہ پیدا کرو کہ لوگوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا مدینے میں، کفار و مشرکین نے، کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ ایک عورت آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہودی عورت، کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس نے پیدا کیا تھا؟ مسلمانوں نے نہیں، کفار و مشرکین نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ یہودی عورت ڈر کے مارے آئی صدیق اکبر کے پاس، کہتی ہے مجھے مدینے میں نہیں رہنا، یمن جانا ہے میرے رشتہ داروں کے پاس، مجھے امن کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اونٹنی منگوائی، 2 جوان صحابہ کو بلایا اور کہا اس خاتون کو صحیح سلامت یمن تک پہنچا کے آؤ۔ عورت بیٹھ گئی، وہ سوچتی رہی یہ 2 نوجوانوں کو میرے ساتھ کر دیا گیا، پتہ نہیں راستے میں یہ کیا کر ڈالیں۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے وہ 2 نوجوان صحابی چلتے رہے، وہ خاتون بیٹھی رہی۔ جب کوئی چوکی آتی لوگ پوچھتے کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، وہ نوجوان صرف اتنا ہی کہتے صدیق اکبر کی مہمان ہیں، یمن جا رہے ہیں اور ہم سفیر ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے چل رہے ہیں۔ پورے یمن تک کا راستہ طے ہو گیا، وہ خاتون کہتی ایک نوجوان بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صحیح سلامت پہنچنے کے بعد وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈر کے مارے مدینے سے بھاگ کر آئی تھی، مجھے خبریں ایسی پھیلائی گئی تھی، مجھے ڈر تھا، ایک دہشت کا ماحول تھا، میں اپنے رشتہ داروں میں آئی تھی، لیکن سب سے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں واپس مدینے جا رہی ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ امن مجھے اور کہیں نہیں لگتا جو میری عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ماحول پیدا کرو اے نوجوانوں، ماحول تو یہ پیدا کرو کہ لوگ تمہارا استقبال کریں۔ آج لوگ تمہیں اپنے محلے میں گھر دینے سے ڈرے نہیں کہ ان کو گھر دیں گے تو پتہ نہیں یہ کیا کر ڈالے گا، گندگی کر ڈالے گا، گھور گھور کر کے لوگوں کو پریشان کر ڈالے گا۔ یہ تو دہشت پیدا کرنے والا ماحول ہے، کیوں نہیں دیا جاتا؟ ڈر کا ماحول پیدا کرنے کی بجائے امن کا ماحول ایسا پیدا کرے، محبت کا ماحول ایسا پیدا کرو کہ لوگ تمہارا استقبال کریں۔ آپ کو پتا ہے 19 سال کے محمد بن قاسم کو ہندوستان میں جب وہ پہلے قدم رکھا تھا، اپنے علاقے کے علاقے دیے تھے اور کہا تھا اے نوجوان تو اپنی حکومت چلا، ہم تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ اخلاق دیکھا تھا، کردار دیکھا تھا، عورتوں کی حفاظت کرنے والے جوان کو دیکھا تھا تو دنیا قدموں میں تھی۔
اخلاق وہ پیدا کرو، دہشت کا ماحول نہیں، ڈر کا ماحول نہیں۔ میں سخت ترین جملوں سے مذمت کرتا ہوں اس طرح کے حملوں کا، اور ظاہر سی بات ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں میرے عزیزو، درد ہمیں اس بات کا بھی ہوتا ہے، ہم اپنے ملک میں کچرا بھی نہیں پھینکنا چاہتے، تو ناحق برادران وطن چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کی جان لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ کیا یہ میرے ملک جہاں میں رہ رہا ہوں، آپ رہ رہے ہیں، اس کی عزت پر خطرہ نہیں ہے؟ اس کی حفاظت، اس کی سیکیورٹی پر خطرہ نہیں ہے؟ اور صرف ملک میں رہنے والوں کے اندر دہشت نہیں پیدا ہوئی ہے، پوری دنیا میں جہاں یہ میسج جائے گا، لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ ڈر جائیں گے، پتہ نہیں ان کے ہاں ایسے حالات۔ تو کیا یہ ملک کی چھبی کو برباد خراب کرنے کی کوشش نہیں؟ کتنی ایک کام سے ان ظالموں نے اپنے خاندان کو جوخم میں ڈالا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو، اپنے دین کو، اور جہاں وہ پڑھتے تھے وہ سب جگہ کو، سب کو خطرے میں ڈالا ہے اور برباد کیا ہے ایک عمل نے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ ناحق کسی ایک کی جان لینے کا مطلب ہے پوری دنیا کی قتل کرنے کے برابر، اور کیا انہوں نے انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گتی ویدیوں میں ملوث رہنے والے منافقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اور گزارش بھی یہی کرتا ہوں ہر نوجوان کو کہ اس طرح میں درمیانی راستہ اختیار کروں، مداہنت بھی نہیں کہ دین کو چھوڑ کر کے چاپلوسی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی تلوار چاٹنے کے کام کیا جائے، ان کو راضی کرنے کے کام کیا جائے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے شدت پسند کوئی تحریک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی ایسی گتی ویدیاں ہو رہی ہوں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہے، ان کے درمیان۔ ہاں، آپ کو اپنے نبی پاک کی محبت پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے مجھے کامل بھروسہ ہے، میں تنہا بھی میدان میں رہوں گا، میرے نبی کی مدد آئے گی، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ جب ہمیں یہ یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا ہی راستے میں کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، محبت رسول پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، حالات یوں ہی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ملک کے امن و امان عطا فرمائے، اور برکتوں والا اور خوشحالی والا، امن و امان والا ملک ہمیں عطا فرمائے۔ ظالموں کے ظلم سے اور نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مومنین کے درمیان، ہماری جماعت کے درمیان جو چھپے ہوئے غدار منافقین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بے نقاب فرمائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔